آپ تو سیاسی محاذ سنبھال رہے ہیں جناب علی امین گنڈاپور صاحب، تو وہ آج جو ان کا ایک مخصوص اسٹائل ہے، وہ جس دبنگ انداز سے بات کرتے ہیں ان کی ذرا سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جی دکھائیے. آخری حد تک جائیں گے سر، وہ کہہ رہے ہیں. گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ دستور پاکستان کا حلف اٹھایا ہے. اس میں یہ عہد کیا ہے کہ میں اس کا پابند رہوں گا. بالکل. اور وہ دستور پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب کوئی تنازع پیدا ہوگا تو معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا. ماننا پڑے گا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن چیف منسٹر کی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. تو جو بھی عدالت کا فیصلہ، وہ یہاں کہہ رہے ہیں میں عدالت کا فیصلہ نہیں مانوں گا. عدالت کا فیصلہ ان کو ماننا پڑے گا، وگرنہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. اور سپریم کورٹ جو ہے، اگر وہ خواتین جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں اگر ان کی نشستیں بحال رہتی ہیں، وہ حلف بھی اٹھائیں گی، اسمبلی میں بھی جائیں گی. اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کی اپیل سن لی جاتی ہے گنڈاپور صاحب کی تو پھر تو بات اور ہے، وگرنہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ راستہ جو ہے جذبات کا راستہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ان کو چاہیے اپنے عہدے کے حلف کا پاس کریں، اپنی لڑائی جہاں لڑنی ہے وہاں لڑے، اپنا حق جو ہے جہاں منوانا ہے وہاں منوائیں. لیکن عدالت کے بعد فیصلے کے بعد پھر کوئی اس پہ گنجائش نہیں ہوگی وہ سرتابی کر سکے، کیونکہ وہ تو عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ تو حلف اٹھا لیں گی اور ووٹ بھی ڈالیں گی. بے شک اس پہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے، لیکن ڈیلے ہو سکتا ہے. جو چیئرمین کا الیکشن ہے، ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہے، وہ مؤخر ہو جائے، وہ مؤخر کر. لیکن یہ کیونکہ ایک صوبے کی آدھی نشستیں جو ہیں وہ خالی ہوں گی نا. ہاں جی. اس لیے الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ الیکٹورل کالج نامکمل ہو اور وہ کہہ دیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، الیکشن کمیشن یہ کہہ دے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ الیکشن کرا دیں گے، کیونکہ اگر چیئرمین کا الیکشن ایسا ہو کوئی جس میں 2 ووٹوں کا فرق ہو یا 3 ووٹوں کا فرق ہو، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایک آدمی 2 ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے یا 3 ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے تب تو معاملہ مختلف ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی بھاری اکثریت سے جیت جائے، مگر مناسب بات یہ ہوگی کہ یہ پوائنٹ جو ہے کلیریفائی ہو جائے، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ جائے اور اس کے بعد چیئرمین کا الیکشن ہو. لیکن یہ ہماری تجویز ہے، جو اقتدار کی جنگ ہے، اور اس میں ہماری کون سنے گا. کنور دلشاد صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو آپ والی بات کریں گے وہ نہیں ہو سکے گا، یعنی کہ میرا تو یہ خیال ہے ہاؤس مکمل کرنا چاہیے. لیکن ہاؤس مکمل اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، یہاں تو سر یہ اپلائی ہو رہا ہے، لیکن جب پی ایم کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو منتخب کرنا ہے یا حلف لینا ہے، تو اس وقت ظاہر ہے اس وقت بھی کہا جا رہا تھا جی صدر مملکت کہہ رہے تھے ہاؤس مکمل نہیں ہے. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ بعض نشستوں پر انتخاب نہیں ہوا تھا. الیکٹورل کالج کہہ رہے تھے مکمل، تھوڑی نشستیں تھیں نا. اب بھی 2 رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صوبہ جو ہے اس کی سینٹ کی نمائندگی متاثر ہوئی ہے، تو اس کو پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے اس کے اوپر. کیونکہ سر اگر نارملی جب صدر مملکت باہر ہوتے ہیں یا وہ کہیں ملک سے باہر ہوں تو سینٹ کے چیئرمین ہی بنتے ہیں نا. سینٹ کے چیئرمین ان کو آفیشیٹ کرتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر جو پریزائڈنگ پھر اسپیکر. اچھا، اگر سینٹ کا چیئرمین موجود نہیں ہے ٹھیک، تو پھر اسپیکر جو ہے وہ قائم مقام صدر ہوگا. ٹھیک ہے. چیف جسٹس آف پاکستان تو نہیں؟ نہیں، وہ نہیں. دستور ہمارا جو ہے اس میں اسپیکر کو کہتا ہے. اور وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ موجود ہیں. چلیں سر دیکھتے ہیں کہ ظاہر عدالتی سردار ایاز صادق صاحب ذمہ داری سنبھال لیں گے اگر وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو.